السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سبھی ساتھیوں کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جو کسی بھی ادارے کے یا مکتب کے یا مدرسے کے یا کسی جامعہ کے یا کسی دارالعلوم کے ذمہ دار ہیں یا ذمہ داروں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس خبر کو انتہائی اہمیت کے ساتھ سنیں۔ ہمارے ادارے کے قریب میں 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ایک پرانا قدیم ادارہ ہے جس میں باہر کے بھی بچے پڑھتے ہیں اور مقامی بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں پڑھتی ہے، اور وہ اس گاؤں کا مین ادارہ ہے۔ اس ادارے میں لاک ڈاؤن سے پہلے ایک بچے کے ساتھ دوسرا بچہ کنیکٹ ہو کے آیا اور اس نے داخلہ لے کے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ 1-2 سال وہاں پڑھتا رہا۔ پڑھنے کے بعد پھر وہ یہاں سے چلا گیا، لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد کچھ پتہ نہیں وہ بچہ کہاں کا تھا، کیسا تھا، کس طرف سے آیا تھا، کس کا تھا۔ بہرحال وہ ابھی 10-15 دن پہلے اپنا آدھار کارڈ بنانے کے لیے جب گیا تو اس نے فنگر پرنٹ جب دیا تو اسکین ہو کے اس کا نام غیر مسلم اور اس کے والد اور والدہ کا نام بھی غیر مسلم دکھائی دیا۔ جو آدھار کارڈ بنانے والا تھا وہ بھی غیر مسلم تھا، اس کے کان کھٹک گئے اور اس نے فوراً ہندو تنظیموں کے ذمہ داروں کو بلا کر اس کی اطلاع دی، اور وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ بچے پر زور زبردستی کی گئی کہ وہ بیان دے کہ مجھے زبردستی غیر مسلم بنا کر مدرسے میں داخل کیا گیا، مجھے زبردستی مسلمان بنا کر مدرسے میں داخل کیا گیا۔ بہرحال بچے نے پولیس تھانے میں جا کر آن ریکارڈ بیان دیا کہ نہیں، میرے اوپر کسی کی زبردستی نہیں تھی۔ اس کے باوجود ساری تنظیمیں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے دھرنا پردرشن کر کے 3 آدمیوں کے خلاف FIR درج کروائی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا، بات تو بہت لمبی ہے۔ بہرحال وہ مدرسے میں رات میں آئے 10 بجے کے آس پاس، پورا پرشاسن اور وزیر کو لے کر آئے جو مرکزی سرکار میں بچوں کا اور عورتوں کے معاملات کا وزیر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مدرسے میں آ کر آفس میں سارے رجسٹر اپنے قبضے میں کیے اور آفس کو کا تالا توڑ کر اس میں سیل لگا کے چلے گئے۔ بہرحال وہ لوگ میرے پاس آئے اور میں نے جو کچھ ان کی مدد کر سکتا تھا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کرے یہ معاملہ کسی انتہا کو پہنچے اور عافیت کا معاملہ ہو۔ بہرحال میرا اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مساجد کے ذمہ داران ہیں یا مدارس کے ذمہ داران ہیں یا کسی بھی عوامی معاملات سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی خاص طور سے کوئی مہمان آپ کے ہاں آ رہا ہے یا کوئی آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہے یا آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہے یا آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہے، کسی اجنبی آدمی کو اس کی زبان کی مٹھاس سے یہ نہ سوچیں کہ بھئی اس پر پورا اعتماد کیا جائے۔ بہر صورت ادارے کے ذمہ داروں کو تو خاص طور سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بچے کا داخلہ، چاہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، بہر صورت بغیر آدھار کارڈ کے، جو ایک پہچان ہے ہندوستان میں، آدھار ہی کو سب سے بڑی ID مانی گئی ہے، اس کے بغیر کسی کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی ID مسلمان بچے کی شناخت کے روپ میں ہوتی تو مدرسے کے اوپر کوئی بات نہ آتی اور نہ کوئی FIR درج ہو پاتی، کیونکہ بچہ تو بیان دے چکا ہے کہ میں اپنی مرضی سے تھا۔ مدرسے والوں کی غلطی صرف یہ دکھائی دے رہی ہے کہ انہوں نے بغیر اس کی ID کے اس کا داخلہ لیا، بغیر کسی شناخت کے۔ بہرحال
وہ تو کون صحیح ہے کون غلط ہے وہ تو جا کے عدالتوں میں اب جا کے فیصلہ ہوگا. بہرحال اس چیز میں ہر ادارے کے ذمہ دار کو خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بغیر شناخت کے کسی کو نہ ٹھہرانا چاہیے اور نہ ہی کسی کو اپنے ہاں داخلہ دینا چاہیے. اللہ عافیت رکھے، خیر سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے ان اداروں کی، ادارے میں کام کرنے والوں کی، ادارے کا تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.